کو کچھ ایسا نہیں دیتا جو کینیا کہیں اور سے نہیں لے سکتا، اور پاکستان عالمی سطح پہ کوئی اتنا مقبول ملک نہیں ہے جس کا کینیا اثر لے گا۔ وہ آپ کے جو لوگ یہاں سے آفیسر گئے انہوں نے ان کو گھاس بھی نہیں ڈالی، اور وہ تو ان کو سمجھتے ہی کچھ نہیں ہے۔ کینین بھی آپ کی اوقات کو جانتے ہیں۔ تو میرے خیال میں ہمیں وہاں لکھنا چاہیے جہاں سے انسانی حقوق والے کینیا کا جینا مشکل کر دیں۔ یعنی اگر آپ کہیں پہ ہٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ کریں جہاں پہ تکلیف زیادہ ہو یا جس کا امپیکٹ زیادہ ہے۔ میں نہیں جانتا کہ کینیا کو ڈائریکٹ لکھنے سے کیا فائدہ ہوگا۔ کیا وہاں کوئی ایسی گورنمنٹ اور ایسا سٹرکچر ہے جو انسانی حقوق میں بہت زیادہ مانتا ہے، یا وہ اس کا پریشر لے گا؟ دنیا کی بدترین پولیس، بدترین کرپشن، بدترین چیزیں وہاں پہ چل رہی ہیں۔ دنیا کے کئی ملکوں سے آ کر لوگوں نے بڑی بڑی زمینوں پہ قبضے کیے ہوئے ہیں۔ وہ تو ایک کالونی کی طرح چلتا ہے۔ تو اس ملک کے اندر لا اینڈ آرڈر، رول آف لا اور انسانیت، انسانی حقوق، یہ چیزیں تو وہاں ہے نہیں۔ تو کیوں نہ ہم وہ دروازہ کٹائیں جہاں سے کینیا کے لیے مشکل پیدا ہو۔ کینیا ان ملکوں میں سے ہے جو عالمی سطح پہ یو این سے، یورپی یونین سے، ان ساروں سے امداد لیتا ہے، اور ان کی امداد کے بغیر ان کا کام نہیں چلتا۔ کوئی ایک ایریا جو ہے اس کو ہم لوگ ڈسکس کر لیں، آپ سب آئیڈیاز اکٹھے کر لیں اور فیصلہ کر لیں۔ ہفتے کی رات کو ایک سپیس رکھ لیں جس میں اناؤنس کر دیں کہ آپ سب نے یورپی یونین کو لکھنا ہے، آپ سب نے یونائٹڈ نیشنز کو لکھنا ہے، آپ سب نے کوئی بہت بڑی صحافتی تنظیم کو لکھنا ہے۔ آپ نے کس کو لکھنا ہے تاکہ اس کا ای میل اور وہ ساری چیزیں شیئر کی جائیں۔ پھر ہم اوورسیز پاکستانیوں کو اور پاکستان کے لوگوں کو کہیں گے کہ پوری دنیا کے، کیونکہ ان کے پاس جو ہے وہ سسٹم لگے ہوئے ہیں، جب آپ ان کو ای میل لکھتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے، ان کے پاس انالیسز آتا ہے کہ یہ ای میلز ہمیں کہاں کہاں سے آئی ہیں۔ تو ہم جو ارشد شریف بھائی کے لیے ای میل لکھیں گے وہ دنیا کے ہر ملک سے جانی چاہیے۔ یعنی پاکستانی دنیا کے لگ بھگ کوئی 100 سے زیادہ ملکوں میں بہت بڑی تعداد میں رہتے ہیں۔ تو یہ جب ہر ملک سے پاکستانی، درجنوں ملکوں سے پاکستانی بڑی تعداد میں ای میلز لکھیں گے اس باڈی کو جس کو ہم منتخب کر لیں گے، تو وہ باڈی، پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ کینیا کو کون سی باڈی زیادہ افیکٹ کرتی ہے، کینیا کو کون زیادہ امداد دیتا ہے، کینیا کا انحصار کن لوگوں پہ زیادہ ہے۔ یورپی یونین ہے، یونائٹڈ نیشن ہے، ہمیں کہاں ہٹ کرنا چاہیے؟ اس کے اوپر میں بھی اپنی ریسرچ ٹیم کو کہتا ہوں، وہ بھی کام کرتی ہے، آپ لوگ بھی سب لوگ کام کریں۔ میری ایک تجویز ہے، آپ لوگ ڈفر کر سکتے ہیں بالکل، اور ایک لائے عمل آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ میں حاضر ہوں اس کے لیے، آپ کے ساتھ ہر جگہ پہ کھڑا ہو جاؤں گا ارشد بھائی کے لیے، پوچھوں گا بھی نہیں کہ یہاں کیوں کھڑے ہو رہے ہیں۔ لیکن جو میں گزارش کر رہا ہوں اس کے اوپر اگر غور کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ دیکھیے کہ ڈائریکٹ کینیا کو کہنے سے بہتر ہے، وہ تو سنے گا ہی نہیں آپ کی بات، وہ ان کی بات سنے گا جو ان کو نوالا دیتے ہیں، یا جن سے اس کو کوئی لالچ ہے، یا جہاں اس کا کوئی کام پھنسا ہوا ہے۔ تو ہم وہاں کیوں نہ لکھیں؟ یہ بہت ساری باڈیز ہو سکتی ہیں، یو این ہو سکتا ہے، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہو سکتا ہے، یہ انسانی حقوق کی عالمی تنظیمیں ہو سکتی ہیں، یہ یورپی یونین ہو سکتا ہے جہاں پہ ہم لکھ سکتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں ریسرچ کرنے کے بعد ہم کسی نتیجے پہ پہنچیں گے کہ ہمیں کہاں لکھنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم دو جگہ آئیڈینٹیفائی کریں گے، دو جگہوں پہ لکھیں۔ ہم دوبارہ اس پہ کریں گے اسپیس۔ ایکچولی یو این کا مینڈیٹ نہیں ہے، یو این پروسیجرز، یو این پروسیجرز کا مینڈیٹ ہے، یو این کا مینڈیٹ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ایک فرد واحد کی، یعنی کہ میں وہاں پر مقدمہ دائر نہیں کر سکتی ایز اے اسٹیٹ، اسٹیٹ پہ کر سکتا ہے، چینل ادھر کر سکتا ہے، لیکن میں بطور بیوہ نہیں کر، مطلب یہ چیزیں میں ساری چیک کر چکی ہوں، اور میرے ساتھ بہت سے لوگ لوپ میں ہیں۔ میں آپ کے ساتھ فون پہ ڈسکس کروں گی کیونکہ وہ میں یہاں پہ پبلک میں ڈسکس نہیں کرنا چاہتی۔ ہاں، ایک علامتی طور پر ہم جو ہیں ان کو دوبارہ سے ٹیگ کر سکتے ہیں، بٹ وہ انسان کے بچے ہیں، وہ انسان ہیں، وہ پاکستان اور کینیا کی طرح وہاں پر حیوان جو ہے وہ مسلط نہیں ہے ہمارے سروں پہ۔ وہ سب میرے ساتھ رابطے میں، میری بات ان سے ہو رہی ہے۔ ان کے لیے اس لیے لیٹر کی ہے کہ یہ بے حس لوگ ہیں، یہ ٹس سے مست نہیں ہو رہے، ان کو انٹرنیشنلی جوڑا جائے، ان کو شرم دلائی جائے، ان کو احساس دلایا جائے کہ انہوں نے میرے ساتھ یا سب کے ساتھ، پاکستانیوں کے ساتھ کتنی بڑی زیادتی کی ہے۔ جو آپ جن اداروں کی بات کر رہے ہیں میں آپ سے فون پہ ڈسکس کر لوں گی، انشاءاللہ ہم ان کے لیے بھی دوبارہ سے وہ کر دیں گے۔ بٹ میں پھر وہی بتا رہی ہوں کہ ان لوگوں کے اندر انسانیت اور تہذیب ہے، وہ فوراً رپلائی کرتے ہیں، وہ فوراً رسپونڈ کرتے ہیں، وہ ہماری حکومتوں کی طرح، ہمارے اداروں کی طرح یا کینیا کے اداروں کی طرح نہیں ہے۔ یہ لیٹر اس لیے یہاں پر آج
علامتی طور پر شیئر کیا گیا ہے کہ ان کو عالمی طور پر شرم دلائی جائے، اور اس میں جو 2 ادارے شامل ہیں نا، ایمنسٹی اور کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ، یہ فوراً رپلائی کرتے ہیں. کوئی فرد واحد بھی ان کو لکھے گا نا، یہ اس کو رپلائی کرتے ہیں. لیکن جن باقی لوگوں کو ٹیگ کیا وہ انتہا کے ڈھیٹ ہے. آئپوا کوئی تعاون نہیں کرتی، کینیا کی پولیس کوئی تعاون نہیں کرتی، تو اس کے صدر یا اس کے سیکٹری خارجہ یا سیکٹری اطلاعات نے کیا ہمارے ساتھ تعاون کرنا ہے. لیکن کیونکہ ہم نے اسٹرگل کرنی ہے، ہمت نہیں ہارنی، تو ہم اس کو ڈیسائیڈ کر لیں گے کہ ہم نے وہ کون سے ادارے ہیں جن کے پاس مینڈیٹ ہے، ہم ایک ہیش ٹیگ بنا کے ان کو بھی جو ہے وہ لیٹرز بھیجیں گے. وہ تو فوراً رسپونڈ کریں گے، جتنے اوورسیز پاکستانی ہیں اپنے ہاتھ سے جا کر وہاں پہ یادداشت جمع کروا سکتے ہیں. تو وہ میں آپ کے ساتھ، بھابھی کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس کر لوں گی، تو پھر ہم اس کو بھی اس طرح سے کر لیں گے. بٹ میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ وہ فوری طور پر اس میں آ جاتے ہیں لوپ میں. اگر ہمیں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جانا ہے تو وہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ہو سکتا ہے، یا پھر ارشد کا ادارہ کرے، آئدر کہ ایئر وائی یا بول ٹی وی. دوسری چیز کہ یو این کے اندر یو این پروسیجرز کے پاس جو ہے صرف یہ مینڈیٹ ہوتا ہے، یو این کی دوسری باڈیز میں کسی کے پاس یہ مینڈیٹ نہیں ہوتا کہ وہ کسی کلنگ کو پراپ کر سکے یا کسی بھی اس کے سفارتی دباؤ ڈال سکتے ہیں وہ، لیکن اور کچھ نہیں کر سکتے. کمبل سے جی تھینک یو. اظہر صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے ابھی؟ اچھا نو شد جی. ہاں جی آ رہی ہے. جی آپ نے بات سنی ابھی عمران صاحب کی اور جویریہ صاحبہ کی، تو پلیز اوور ٹو یو. میں ایکچولی جب یہ بات ہو رہی تھی نا اس وقت ایک کال آ گئی تھی، میں ذرا ادھر تھا. ابھی ذرا تھوڑا سا سم اپ کر دو، میں ابھی آپ کو جواب دے دیتا ہوں ذرا. جی میں اظہر بھائی مجھے ایسا لگتا ہے کہ کینیا جو ہے وہ ایک بڑا بے حس قسم کا ملک ہے اور اس کو پرواہ بھی نہیں ہے. ہم لکھتے ہیں ان کو اور کوشش کرتے ہیں، لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہم انٹرنیشنل باڈیز کچھ ایسی شارٹ لسٹ کریں جن کو پھر لاکھوں پاکستانی خط لکھیں. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یورپی یونین کو ہمیں لکھنا چاہیے. وہاں انسانی حقوق کا بڑا وہ علمبرداری کرتے ہیں، بڑا وہ کہتے ہیں کہ جی انسانی حقوق کے لیے ہم کام کرتے ہیں اور ہم کام کرنا چاہتے ہیں. تو کیونکہ یورپ کے ساتھ یہ سارے ملک کرتے ہیں ٹریڈ، اور یورپ کے ساتھ ان سب کی اکانومیز جڑی ہوئی ہیں. اور کینیا کے بھی کیونکہ بہت سارے جو کینیا کی صحت کے معاملات ہیں یا بڑے پیمانے پہ وہاں سے ہنٹرز آتے ہیں، وہ سارے یورپ سے آتے ہیں. تو اگر یورپی یونین کو آپ لکھتے ہیں نا سب، ابھی میں اس کو اور کنفرم کر لیتے ہیں، کل اس پہ ریسرچ کر لیں گے کہ یورپی یونین کو اور صحافیوں کی جو تنظیم ہے یورپ میں، ان کو اگر ہم لیٹر لکھنا شروع کرتے ہیں پوری دنیا کے ملکوں سے، اوورسیز پاکستانی اور پاکستانی، تو مجھے لگتا ہے کہ پھر کینیا پہ دباؤ پڑے گا. ہم ڈائریکٹ جو مرضی کہتے رہے وہ ہمارا دباؤ نہیں لیں گے. میں اتفاق کرتا ہوں ہماری عمران اس بات سے، یعنی کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں تو یہ بات ریز کرتے رہنا ہے. اور اب بات ٹھیک ہے کہ وہاں ہیومن رائٹس کی بڑی توجہ ہے، اور حالانکہ دیکھا جائے تو اتنا زبردست ملک پاکستان کے اندر یہ ان چیزوں کا ہے، اس کو باقاعدہ ایک موو کی شکل میں بنا کر نا بھیجا جائے. اور ساتھ ساتھ جو جیسے میں دوسری سجیشن ہے کہ یہ گورنمنٹ ہے، یہ ہماری گورنمنٹ ہے. ابھی دیکھو کوئی خط نہیں لکھا، جویریہ کی طرف سے بھی کنفرمیشن آ گئی کہ کوئی چیز ایسی سامنے نہیں آ سکی ہے. تو یہ سوال ان سے بھی پوچھنے جانے چاہیے. باقی ٹھیک کہہ رہی ہو تم. جی تھینک یو. مین وائل سیٹرڈے تک بلکہ فرائیڈے تک عمران بھائی کنفرم کرتے ہیں، گائیڈ کرتے ہیں، اور جویریہ صاحبہ بھی آن بورڈ ہوتی ہیں، تو پھر ہم اناؤنس کریں گے واٹ از دا رائٹ اسٹیپ. اور جو جویریہ صاحبہ نے بھی اس کے بارے میں بات کی. اچھا آپ لوگ مشورہ کر لیں سب لوگ، پھر جیسے آپ لوگ کہیں گے اس کو جوائن کر کے اب میں جو میرے پاس ریسرچ ہوگی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گا سب کے ساتھ. اور جو پہلے بھی ایک گروپ بنا ہوا ہے اس میں بھی ہم ڈال دیں گے، اور اس میں سب لوگ اپنے اپنے آئیڈیاز شیئر کر لیں. کوئی چیز جو فائنل ہو جائے پھر اس پہ ہم لوگوں کو فائنل کال دے کر ایک دن پہلے سب کو بتا دیں گے کہ اس دن ہم لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں. اور جیسے ہی اکٹھے ہوں گے پھر سب لوگ وہیں سے پہلی میل کریں اور پھر پوری دنیا میں لوگوں کو بولیں اور اس کو ویسے ہی شروع کریں جیسے ہم نے لیٹرز لکھے تھے. جی ٹھیک ہے. اور اس میں پروویژن ہوگی ای میل ایز ویل ایز لیٹر کی بھی. تھینک یو سو مچ عمران صاحب فار یور کائنڈ انپٹ. جی ابھی جہاں زیب صاحب ہمارے ساتھ تھے، تو جی جہاں زیب صاحب آپ پلیز بات کیجیے گا. اور چونکہ آپ یو کے لنڈن میں بھی ہیں تو یو کین پٹ سم شیڈ لائٹ، اور پھر ویل ٹیک اٹ اپ فرام دیئر. اور ہم اپنے کانٹیکٹس کو بھی
بروے کارڈ لا کے جو عمران بھائی کی سجیشن ہے اس کو پھر ول ٹیک اٹ فردر. جی جان صاحب. جی السلام علیکم ایڈی، السلام علیکم جویریہ بہن، عمران بھائی، اظہر صاحب، علی بھائی. میں صرف آپ کو یہ بتا دوں، میں کسی حد تک عمران بھائی کی جو بات تھی وہ اس سے میں بالکل متفق ہوں. جو جویریہ بہن جو جس کانسیپٹ پہ بات کر رہی ہیں وہ بھی بہت ویلڈ ہے. جہاں تک رہی بات یہ کینیا کی اور کینیا کو ڈائریکٹلی ان کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کی یا ان کے ساتھ کنیکٹ کرنے کی، میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے پہلے لندن میں ہم نے پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے، میں خود بھی وہاں پہ موجود تھا اور میرے ساتھ ہمارے لندن کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ گئے تھے، ہماری پوری ٹیم گئی تھی اور ہم کینین ایمبیسی میں سب سے پہلے گئے تھے اور ہم نے وہاں پہ جا کے ان کو لیٹر پرسنلی ہینڈ اوور کیا تھا. اور اس کے بعد سے لے کر اب تک میرے پاس ایگزیکٹلی it's going to be wrong if I quote miss، میں غلط نمبر یہاں پہ کوٹ کروں، بٹ I am sure کہ ہماری ٹیم نے کوئی 4 یا 5 دفعہ اس جو ہم نے لیٹر دیا تھا ان کو، اس پہ فالو اپ ان سے مانگا ہے، جس کا تاحال کوئی جواب. اچھا اس میں اگر میں آپ کی پرمیشن سے، آپ کیونکہ ادھر ہیں اور جویرے بھی سن رہی ہیں، اظہر بھائی بھی ہیں، you're in the UK, I'll use my contact in the capital market. دیکھیے بڑی امپورٹنٹ بات کر رہی ہے عمران صاحب، وہ یہ ہے کہ ہر کنٹری کا کہیں نہ کہیں فورن فائنینشیل انٹرنل نیشنل بینیفٹس ہوتے ہیں اور وہ دے ناٹ گو بیونڈ دیٹ. اور یہ ہم لوگ ڈسکس کریں گے اور ڈیفینیٹلی پراپر گائیڈنس، اور یہ تو کنٹینیو رکھیں گے بٹ جویریہ ہیز گائیڈڈ اس. اور ان ایڈیشن ٹو دیٹ جو عمران صاحب بات کر رہے ہیں اس پہ بھی دیکھیں گے. تو آپ مجھے بتائیے گا کہ ہاؤ ڈو یو سی اٹ، واٹ آر دا بینیفٹس یو سی اٹ ان اے شارٹر ٹرم، بیکاز یو ان دا یو کے فار نمبر آف ایئرس ناؤ. دیکھیں بینیفٹس تو بینیفٹ ہم نے اس میں سے کیا لینا ہے، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اس سر بینیفٹ ان ٹرمز آف اسپیڈنگ اپ دی جسٹس. بالکل بالکل، یہ جو ایک ہم نے ویک اپ کرنا ہے انتہائی، دیٹس دی بینیفٹ. بالکل صحیح ہے، بالکل ٹارگیٹ رادر یوز دی ورڈ ٹارگیٹ. یہ جو دیکھیں جو سارا پرپز ہے وہ تو انصاف کا حصول ہے. ایک ہمارا پاکستان کا شہری اور پرومیننٹ شہری، پاکستان کا ایک پروفیشن میں کام کرنے والا ایک پرومیننٹ آدمی، ایک آنیسٹ آدمی جو اپنے فرائض کی ادائیگی کے ساتھ پوری طریقے سے آنیسٹی دکھا رہا تھا، اور ایک دوسرے ملک میں جاتا ہے اور سارے فیکٹر، سارے سرکمسٹانسز، ایویڈنسز، ایویڈنسز وہ پاکستان چھوڑنے سے پہلے پرووائڈ کرتا ہے کہ ان کی جان کو کتنا خطرہ ہے، اور ایک پھر دوسرے ملک میں وہاں پہ جا کے ان کو بہیمانہ طریقے سے شہید کر دیا جاتا ہے. تو پرپس تو ایک ہی ہے کہ ہم یہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ جو کلپریٹس ہیں، جو اس سارے اس واقعے کے پیچھے تھے، ان کو بے نقاب کیا جائے. یہ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ کوئی بھی ایسے اٹھ کے اور جا کے کر لے. اس کے پیچھے پوری پلاننگ کی گئی تھی، اور جس طریقے کی یہ واردات ہے، اس سے بالکل پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی چھوٹے موٹے یا کوئی میڈیوکر قسم کے لوگوں نے اس کو پلان نہیں کیا. یہ بہت ہی ہائیلی جسے کہتے ہیں نا، بہت اونچے لیول کی یہ پلاننگ تھی. تو ان تک پہنچنا بہت ضروری ہے. وہ اس لیے بھی زیادہ ضروری ہے کیونکہ کل پاکستان کے اندر کوئی پولیٹیشین، کل پاکستان کے اندر کوئی صحافی، کل پاکستان کے اندر کوئی بھی انسان جو اپنے فرائض کی ادائیگی پوری آنیسٹی کے ساتھ، پوری ایمانداری کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں تو بلا خوف و خطر کر سکیں. کم از کم یہ اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. میں مطلب اس پہ عرش شریف کی شہادت نے بہت سارے لوگوں کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا. لائک ایک عجیب سی جو سینس ہے وہ پورے پاکستان کے اندر ڈیولپ ہوئی کہ ہم لوگ جو ہے کچھ کرنے کے قابل نہیں ہیں. یعنی کہ جب آپ کسی حق کے لیے، کسی سچ کے لیے اگر آپ آواز بننے کی کوشش کریں گے تو کیا آپ کو اسی طریقے سے دبا دیا جائے گا؟ الٹیمیٹ پرائس ہوتی ہے نا، انسان کی زندگی جو ہے سب سے زیادہ قیمتی چیز ہوتی ہے کسی بھی انڈیویجول کے لیے. اور اس انسان کو پتا تھا کہ وہ کیا چیز وہ سٹیک پہ لگا کے جو ہے وہ آگے بڑھ رہا تھا، اور انہوں نے وہ کھو دی. انہوں نے وہ اپنی زندگی کھوئی،
پورے پاکستان کو غم دیا. ان کی ساری فیملی جو ہے وہ میں بار بار کہتا ہوں کہ سمپتھائز کرنا بہت آسان ہے ہم سب کے لیے, ہمدردی کا اظہار کرنا, لیکن وہ جو پین ہے جس سے وہ گزر رہے ہیں وہ کبھی بھی ہم اپنے اوپر نہیں لے سکتے. تو یہ بہت سارے فیکٹرز ہیں, یہ ہماری آنے والی جنریشنز جو ہے ان کو افیکٹ کرے گی یہ بات. اس لیے وہاں پہ ان سارے جو لوگ اس چیز کے اندر انوالو ہیں ان کا کیفر کردار تک پہنچنا بہت ضروری ہے. اور اس کے لیے کوئی ایونیو کوئی بھی ٹریول, کوئی بھی چیز ایسی جو ہے وہ آپ یوز کر سکتے ہیں, کوئی چینل یوز کر سکتے ہیں, کوئی ایسا ادارہ جس کو کانٹیکٹ کیا جا سکتا ہے ریگارڈلیس کہ وہ رسپانس کریں یا نہ کریں. آئی تھنک بالکل ان کو ٹچ کرنا چاہیے. اور جس طرح کی کیمپین ارشد شریف شہید کے لیے خط لکھ کے وہ اسٹارٹ کی تھی اور پورے دنیا سے لوگوں نے جس طریقے سے رسپانس دیا تھا, آئی تھنک کلیکٹیولی جب بھی کام ہوگا انشاءاللہ اس کا رزلٹ آئے گا. میں لندن میں ہوں, میں پاکستان تحریک انصاف UK کا سینئر وائس پریزیڈنٹ ہوں. میری پروفیشنل جو میری ذمہ داری ہے اپنی پارٹی کے ساتھ اس کو لے کے اس کے ذریعے اگر میں کچھ کر سکتا ہوں میں ہر وقت ہر دم تیار ہوں. میں اپنی انفرادی حیثیت میں اگر کچھ کر سکا, اونلی اے کال اوے, کچھ بھی میں یہاں سے کر سکتا ہوں. جویریہ بہن سن رہی ہیں, ایڈی آپ کے ساتھ میرا رابطہ رہتا ہے, ٹھیک ہے. آپ جب مجھے کہیں گے جو کرنے کا کہیں گے میں یہاں پہ خود فزیکلی جا کے کروں گا. باقی ہمارے بہت سارے دوست, ہماری ایک پوری نیٹ ورکنگ ہے یہاں کے اندر, اس کے اندر بھی یہ چیزیں سرکولیٹ ہم کرتے رہتے ہیں. سو whatever we can do, inshallah we'll all be there to serve this purpose.